نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا خوشخبری دی؟ قد اوجبو، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے ان کے لیے جنت واجب کر دی، جو یہ سمندری جہاد، بحری جہاد میں حصہ لیں گے میری امت کا مومن گروہ، ان کے لیے جنت واجب۔ مسلمانوں کا سب سے پہلا لشکر جنہوں نے سمندری جہاد میں حصہ لیا، مع معاویہ، امیر المؤمنین امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے سپہ سالار تھے، یعنی اس لشکر کے قائد امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور اس میں سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ وہ بھی شریک ہوئے، اور ان کی بیوی ام حرام رضی اللہ عنہ بھی شریک ہوئی اس جنگ میں۔ یہ جو قرآن مجید کی سورۃ الحجرات کی آیات ہے جو ابھی آپ کے سامنے میں نے پیش کی، اس سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ اگر مومنوں میں سے کوئی دوسرے مومنوں پر بغاوت کرے، ظلم کرے، زیادتی کرے، ان سے جنگ کرے، اس کے باوجود وہ مومن ہیں، تو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ مومن ہیں، وہ جنتی ہیں۔ تمام صحابہ رضی اللہ عنہ مجمعین، اللہ تعالیٰ نے ان سے راضی ہونے کا اعلان فرمایا، رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، یہ قرآن میں 4 جگہ، اور قرآن مجید میں جو اولئک هم المفلحون، اولئک هم الراشدون، اولئک هم الوارثون، یہ کامیاب ہے، یہ ہدایت پر ہے، یہ جنت الفردوس کے وارث ہیں۔ جہاں فرمایا قد افلح المؤمنون، مومن کامیاب ہو گئے، جہاں فرمایا انما المؤمنون، مومنوں کی یہ صفات ہیں، تو وہ ساری صفات جو قرآن مجید میں مومنوں کی ذکر ہے، موجود ہے، ان تمام صفات کا سب سے پہلے مصداق وہ صحابہ رضی اللہ عنہم مجمعین ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ، فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا، إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ، إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ سورۃ الحجرات کی یہ 2 آیات 9 اور 10 ہے۔ سورۃ الحجرات میں اللہ رب العالمین نے ایمان والوں کو اصلاحی احکامات دیے ہیں تاکہ اہل ایمان کے درمیان محبت، مودت، الفت قائم رہے، اور تمام اہل ایمان ایک دوسرے کو مومن سمجھے، ایک دوسرے کو اپنا بھائی سمجھے۔ اگر مومنوں کے درمیان جنگ بھی ہو جائے، لڑائی بھی ہو جائے، تب بھی وہ مومن ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اگر مومنوں میں 2 گروہ آپس میں لڑ پڑے، ان کے درمیان جنگ ہو، لڑائی ہو، تو تم ان دونوں کے درمیان اصلاح کرو، صلح کرو۔ اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ من المؤمنین، وہ دونوں گروہ مومن ہوں گے۔ ایسا اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمایا کہ وہ 2 گروہ کافر ہو جائیں گے، یا وہ 2 گروہ جو آپس میں لڑیں گے جنگ کرنے سے پہلے مومن ہوں گے، جنگ کی صورت میں وہ کافر ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا، بلکہ کیا فرمایا کہ وہ پھر بھی مومن رہیں گے، اگرچہ ایک مومن کا دوسرے مومن کے خلاف ہتھیار اٹھانا یہ کبیرہ گناہ ہے، یہ حرام ہے، لیکن اس سے کوئی کافر
نہیں بنتا. اور یہ جو وَإِن طَائِفَتَانِ، اور اگر مومنوں میں دو گروہ، اور یہ جو وَإِن طَائِفَتَانِ میں واو ہے جس کو کہتے ہیں حرف عطف، یعنی رب العالمین نے آیت کریمہ 6 میں جو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، تو یہ جو اے ایمان والوں کا خطاب ہے یہ وَإِن طَائِفَتَانِ یہاں بھی مراد ہے کہ اے ایمان والو اگر مومنوں میں دو گروہ آپس میں لڑ پڑیں تو تم ان کے درمیان اصلاح کرو، صلح کرانے کی کوشش کرو. فرمایا اگر ان میں سے ایک گروہ دوسرے گروہ پر بغاوت کرے، زیادتی کرے، تو تم اس گروہ سے لڑو، اس سے جنگ کرو جو بغاوت کر رہا ہے، یہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے کی طرف لوٹ آئے. یعنی اگر بات چیت کے ذریعے، مذاکرات کے ذریعے ان دو گروہوں کے درمیان تم صلح کرانے میں کامیاب ہو گئے تو بہت اچھی بات ہے. لیکن اگر مذاکرات کے ذریعے ان دو گروہوں میں جنگ ختم نہیں ہو رہی ہے تو پھر ان میں جو گروہ بغاوت کر رہے ہیں اس کے خلاف بھی تم جنگ کرو. اب یہ جو دونوں مومنوں کے گروہ ہوں گے تو یہ اس وجہ سے ایک دوسرے کے خلاف ہتھیار نہیں اٹھائیں گے کہ ایک گروہ دوسرے گروہ کو کافر سمجھے گا، بلکہ مومن سمجھیں گے. لیکن اجتہاد کی وجہ سے اور اپنے ثوابدید پر ہر گروہ کا موقف وہ اپنے طور پر وہ صحیح سمجھ رہے ہوں گے کہ ہمارا موقف صحیح ہے، اجتہاد کریں گے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجتہاد کرنے والا اگر اس سے غلطی بھی ہو جائے اس اجتہاد پر کہ اللہ تعالیٰ اس کو اجر دیتا ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا اگر وہ باغی گروہ وہ اللہ کے فیصلے کی طرف، اللہ تعالیٰ کے قانون کی طرف پلٹ آیا تو ان دونوں گروہوں کے درمیان عدل کے ساتھ اصلاح کرو اور انصاف کرو، بے شک اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے انصاف کرنے والوں سے. اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے پھر ان دونوں گروہوں کو مومنین قرار دیا کہ اگرچہ ایک دوسرے کے خلاف انہوں نے ہتھیار اٹھایا، ایک دوسرے کے خلاف انہوں نے جنگ کی، انما المؤمنون اخوۃ، یہ مومن ہیں یہ پھر بھی آپس میں بھائی بھائی ہیں. یعنی ایمانی اخوت ان کے درمیان اس سے ختم نہیں ہوگی، کیونکہ جب تک ایک انسان جو مومن ہے اس کے عقیدے میں کفر نہ ہو، اس کے عقائد میں شرک نہ ہو، وہ دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا. انما المؤمنون اخوۃ، یہ تو سب آپس میں بھائی بھائی ہیں. فرمایا اپنے دو بھائیوں میں اصلاح کرو، صلح کراؤ. یہ نہیں کہ جو دو گروہ لڑ رہے ہیں مسلمانوں میں یا دو بھائی ایک دوسرے کے خلاف ہیں ان کے درمیان مزید آگ بھڑکاؤ، یہ تو منافقوں کا کام ہے، یہ مومنوں کا کام نہیں ہے. فرمایا واتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے. اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جتنے صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے راضی ہے اور ہر ایک سے اللہ تعالیٰ نے جنت کا وعدہ کیا ہے. وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، سورۃ الحدید میں فرمایا، سورۃ النساء میں فرمایا، قرآن مجید میں وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، یہ جملہ دو مرتبہ ہے. ہر ایک سے اللہ تعالیٰ نے جنت کا وعدہ کیا ہے. اور قرآن مجید میں جن اہل ایمان کی خوبیاں، صفات ذکر کی گئی، جن کے لیے جنت کا وعدہ ذکر کیا گیا، تو ان تمام آیات میں سب سے پہلے مراد کون ہوں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جمیع صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین. وہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ہوں، وہ سیدنا طلحہ رضی اللہ عنہ، سیدنا زبیر رضی اللہ عنہ، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ، سیدنا علی رضی اللہ عنہ، سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ، تمام صحابہ تمام. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کو جنت کی خوشخبری بھی دی.
अशर मुबशरा जिनमें सैयदुना अली रज़ियल्लाहु अन्हु शामिल हैं, सैयदुना अबू बकर सिद्दीक़, सैयदुना उमर फारूक, सैयदुना उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु मजमईन और दीगर सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम मजमईन और सहाबा को भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत की बिशारतें दी। तो सैयदुना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु उन्हें भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नती फरमाया कि वो जन्नती। ये हदीस आपके सामने पेश कर रहा हूँ, ये सही बुखारी की हदीस नंबर 2924। सैयदुना उमैर इब्न अस्वद अल-अनसी रहइमुल्लाह वो फरमाते हैं कि मैं सैयदुना उबादा इब्न सामित रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पास आया और वो हिम्स के समंदर के साहिल के पास अपने एक घर में रिहाइश पजीर थे और उनके साथ उनकी बीवी उम्मे हराम बिन्त मिल्हान रज़ियल्लाहु तआला अन्हा भी थी। ये फरमाते हैं कि मैंने उनसे हदीस का मुतालबा किया कि आप मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सुनाएं। सैयदा उम्मे हराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हा जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ाई खालाओं में से है, उनकी रज़ाई खाला है, उन्होंने फरमाया कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये बात सुनी और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदा उम्मे हराम बिन्त मिल्हान रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के घर गए और वहाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आराम फरमाया, जैसे कि सही बुखारी की हदीस नंबर 2799 है और उसके रावी सैयदुना अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदा उम्मे हराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के घर गए और वहाँ आप सो गए। सोए हुए थे कि थोड़ी देर बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराते हुए उठे, जागे। सैयदा उम्मे हराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने पूछा, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप किस वजह से मुस्कुरा रहे हैं? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने ख्वाब में देखा कि मेरी उम्मत का सबसे पहला ग्रोह जो बहरी सफ़र करेगा समंदर में, वो जिहाद करेगा। ये मेरी उम्मत का पहला लश्कर होगा जो बहरी बेड़ों के ज़रिए वो इस्लाम के दुश्मनों से जंग करेगा। तो सैयदा उम्मे हराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरख्वास्त की कि आप अल्लाह ताला से दुआ करें मैं भी उनमें शामिल हो जाऊँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अंति फीहिम, तुम भी उस ग्रोह में शामिल हो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या खुशखबरी दी? क़द औजबू, कि अल्लाह ताला ने अपने फजल से उनके लिए जन्नत वाजिब कर दी है। जो ये समंदरी जिहाद बहरी जिहाद में हिस्सा लेंगे मेरी उम्मत का मोमिन ग्रोह, उनके लिए जन्नत वाजिब। सैयदा उम्मे हराम रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस लश्कर के बारे में फरमाया कि वो समंदर में इस तरह सफ़र करेंगे जिस तरह बादशाह अपने तख्त पर बैठे होते हैं, यानी इस तरह जज्बे के साथ और अल्लाह ताला के दीन की हमीयत के जज्बे से सरशार होकर वो ये जिहाद करेंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दोबारा सो गए, थोड़ी देर बाद आप दोबारा उठे और आप मुस्कुरा रहे थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वजह बताई कि मैंने ख्वाब देखा कि मेरी उम्मत का वो पहला लश्कर जो जिहाद करेगा, जो क़िताल करेगा मदीनत कैसर यानी रूमियों के साथ, मग़फ़ूरुल लहुम, उन सब के अल्लाह ताला मग़फ़िरत फरमाएगा। तो सैयदा उम्मे हराम रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती है कि मेरे लिए दुआ करें मैं भी उनमें शामिल हो जाऊँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अंति मिनल अव्वलीन, तुम पहले लोगों में शामिल हो, पहले लोगों में जो समुद्री बहरी जिहाद में हिस्सा लेंगे तुम उनमें शामिल होगी। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो पेशन गोई थी
اب چونکہ اللہ تعالیٰ کی وحی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے بتانے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتائی، اور اللہ کے نبیوں کے خواب بھی اللہ کی طرف سے وحی ہوتے ہیں، اللہ کی طرف سے ایک پیغام ہوتا ہے کہ ایسا ہوگا۔ چنانچہ مسلمانوں کا سب سے پہلا لشکر جنہوں نے سمندری جہاد میں حصہ لیا، مع معاویہ، امیر المؤمنین امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے سپہ سالار تھے، یعنی اس لشکر کے قائد امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور اس میں سیدنا عبادہ ابن صامت رضی اللہ عنہ وہ بھی شریک ہوئے، اور ان کی بیوی ام حرام رضی اللہ عنہ بھی شریک ہوئی اس جنگ میں۔ جب یہ غزوے سے واپس پلٹے، شام ملک شام کے ساحل پر جب یہ کشتی سے اترے تو ایک سواری کے لیے جانور سید ام حرام رضی اللہ عنہ کے پاس لایا گیا۔ ابھی وہ اس سواری پر سوار ہوئی تھی کہ وہ جانور بکا، اور سید ام حرام رضی اللہ عنہ اس سواری سے گر پڑی، فماتت، اور وہ مر گئی، یعنی اللہ کے راستے میں ان کو یہ موت نصیب ہو گئی۔ تو سیدہ ام حرام رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی کے مطابق اس جہاد میں انہوں نے حصہ لیا، اور اس جہاد میں اللہ کے راستے میں انہیں یہ موت نصیب ہوئی۔ اب یہ جو روایات ہیں اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جنتی صحابی ہیں، وہ کنفرم جنتی ہیں۔ جو سوال مجھ سے کیا گیا وہ سوال صحیح بخاری کی ایک حدیث کے بارے میں کیا گیا، جو صحیح بخاری کتاب الجہاد والسیر حدیث نمبر 2812۔ اس حدیث کو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغض رکھنے والے بڑے زور و شور سے پیش کرتے ہیں، جبکہ اس حدیث میں سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کافر ہونے کا پتہ نہیں چلتا، نہ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جہنمی ہیں، بلکہ آپ کے سامنے جو میں نے قرآن کی آیات پیش کی، سورۃ الحجرات کی آیات نمبر 9 اور 10، کہ اگر مومن آپس میں لڑ بھی پڑے وہ پھر بھی مومن ہی ہیں۔ اور یہ روایت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کتاب الصلاۃ میں بھی لائے ہیں، حدیث نمبر 447۔ امام اکرمہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے انہیں اور اپنے بیٹے جن کا نام علی تھا، ان دونوں کو سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کے پاس بھیجا کہ جا کر ان سے حدیث سن لو۔ یہ دونوں فرماتے کہ ہم سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کے پاس جب آئے تو آپ اپنے باغ میں تھے، آپ کے ساتھ آپ کا بھائی بھی تھا، اور اپنے باغ کو سیراب کر رہے تھے۔ جب سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے ہمیں دیکھا تو آپ آ کر ہمارے پاس بیٹھ گئے، اور آپ نے گوٹ مار لی، یعنی اپنی چادر لی اور گوٹ مار کر بیٹھ گئے۔ اس کے بعد ہم نے ان سے درخواست کی کہ آپ ہمیں کوئی حدیث سنائیں، تو سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے انہیں یہ حدیث سنائی، حدیث عمار رضی اللہ عنہ۔ فرماتے ہیں کہ مسجد نبوی کی تعمیر کا موقع تھا، ہم اینٹیں اٹھائے ہوئے تھے، ہم ایک ایک اینٹ اٹھا کر مسجد کی تعمیر کر رہے تھے۔ سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ دو اینٹیں اٹھا رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس سے گزرے، آپ نے ان کے سر سے گرد و غبار ہٹائی، اور ساتھ میں فرمایا عمار پر افسوس کہ عمار کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا، کہ سیدنا عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں اللہ کی طرف بلائیں گے، اور ایک روایت میں جنت کی طرف بلائیں گے،
اور یہ لوگ عمار رضی اللہ عنہ کو جہنم کی طرف بلائیں گے۔ سیدنا عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سن کر فرمایا اعوذ باللہ من الفتن، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں تمام فتنوں سے۔ اب چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی تھی اور سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہادت کے مرتبے پر فائز ہونا تھا، سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر میں سے تھے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان جنگ بھی ہوئی، جنگ جمل، اسی طرح جنگ صفین۔ تو جنگ صفین میں سیدنا عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شہید ہو جاتے ہیں۔ علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ اس حدیث کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے دلائل میں سے ایک دلیل ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی طرح ہوا۔ فرماتے ہیں کہ سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کو اہل شام نے قتل کیا اور یہ صفین میں ہوا، اور سیدنا عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے، اور دوسری طرف سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اور ان کا لشکر تھا۔ تو شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ جو قرآن مجید کی سورۃ الحجرات کی آیات ہے جو ابھی آپ کے سامنے میں نے پیش کی، اس سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ اگر مومنوں میں سے کوئی دوسرے مومنوں پر بغاوت کرے، ظلم کرے، زیادتی کرے، ان سے جنگ کرے، اس کے باوجود وہ مومن ہیں، تو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ مومن ہیں، وہ جنتی ہیں۔ اس کی دلیل آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی تھی، اور یہ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 2457۔ اس حدیث کے راوی بھی سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ فرماتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک فرقہ اسلام سے نکل جائے گا، اس سے مراد خوارج، اور ان خوارج سے وہ گروہ جنگ کرے گا جو گروہ، دو گروہوں میں سے جو گروہ حق کے بہت زیادہ قریب ہوگا، یعنی اس وقت دو گروہ ہوں گے خوارج سے۔ خوارج کا جب فتنہ اٹھے گا اور خوارج سے جنگ کرنے والے، اس وقت مومنوں کی دو بڑی جماعتیں ہوں گی، ایک جماعت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی اور دوسری جماعت سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ ان دو گروہوں میں جو حق کے بہت قریب ہوگا، یعنی دونوں گروہ حق پر ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ پر غور کریں، ادنا الی الحق، ادنا الطائفتین الی الحق، اور فرمایا اول الطائفتین بالحق، جو حق کے بہت قریب ہوگا، یعنی سیدنا علی رضی اللہ عنہ جنہوں نے خوارج سے جنگ کی، ان کے سربراہ کو مارا، قتل کیا، تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے اس لشکر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی کے طور پر پہلے سے فرما دیا تھا کہ یہ جو لشکر ہوگا یہ حق کے بہت قریب ہوگا۔ اور دوسرا لشکر کون سا تھا؟ مسلمانوں کا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا لشکر، تو وہ بھی حق پر تھا، وہ بھی حق پر تھا، لیکن حق کے زیادہ قریب جو لشکر تھا وہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا لشکر تھا، اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ ان دونوں گروہوں میں سے حق کے بہت زیادہ قریب تھے۔ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ دونوں گروہ یہ مومن تھے، یہ حق پر تھے۔
سیدنا علی رضی اللہ عنہ اور ان کے رفقا، دوسری طرف سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ اور ان کے رفقا۔ فرماتے ہیں اگرچہ علی رضی اللہ عنہ کا جو موقف تھا وہ حق کے بہت زیادہ قریب تھا، وہ حق کے بہت زیادہ قریب تھے، چنانچہ یہ جو حدیث ہے آگے فرماتے شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہ یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ باغی گروہ اس کو قتل کرے گا، تو یہ وعید کے طور پر فرمایا۔ اگر اس باغی سے مراد کافر ہیں، اسلام سے بغاوت کرنے والے، تو اس گروہ میں تو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ تھے اور اس طرف بھی صحابہ تھے، جبکہ ابھی آپ کے سامنے صحیح بخاری کی حدیث پیش کی گئی جس کے تحت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ جنتی ہیں۔ تو یہ وعید کے طور پر شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اس الفاظ کا مطلب کیا ہے کہ عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ اس گروہ کو جنت کی طرف بلائیں گے، یعنی اس بات کی طرف بلائیں گے کہ جس بات کو ماننے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جنت دے گا۔ وہ بات کیا ہے کہ جو خلیفہ وقت تھے اس کی اطاعت کر لو۔ جنت کے اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ جو امیر المومنین ہے وقت کا، اس کی اطاعت کی جائے، اس کے ہاتھ پر بیعت کی جائے، اور اس کا مطلب کہ وہ جہنم کی طرف بلا رہے ہوں گے، تو اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ وہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نعوذ باللہ جہنمی ہیں۔ اور جو لوگ جو اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت میں شامل کرتے ہیں، دعویٰ کرتے ہیں، تو وہ ہرگز یہ حدیث کوٹ کرتے ہوئے یہ نہیں کہہ سکتے، جرأت نہیں کر سکتے کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ وہ جہنمی ہیں، کھل کر نہیں بول سکتے۔ یہ تو جو دوسرا گروہ ہے روافض کا، وہ جو ہے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے خلاف یہ حدیث بڑھا چڑھا کر پیش کرتے ہیں۔ تو شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ وہ فرماتے جس طرح حدیثوں میں وعید ہے، جیسے سود کھانے والا جہنم میں جائے گا، یتیم کا مال ناحق کھانے والا جہنم میں جائے گا، تو یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وعیدیں ہیں، اس سے اس گناہگار کا کفر لازم نہیں ہوتا کہ کافر ہے، یہ کافر ہے۔ اور قرآن مجید کی سورہ حجرات کی آیات بھی آپ کے سامنے آ گئی۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، مومنوں میں دو گروہ اگر آپس میں جنگ کرے، اللہ نے مومن فرمایا۔ اگلی آیت میں فرمایا اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ، یہ مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں، آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اسی وجہ سے صحیح بخاری کی یہ حدیث نمبر 2704، اس سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے لشکر کو مومن فرمایا، مومن کہ مومنوں کا لشکر ہے۔ نبی علیہ السلام نے سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کے بارے میں پیشن گوئی فرمائی تھی کہ میرا یہ بیٹا، نواسے کو فرمایا کہ میرا یہ بیٹا سردار ہے، اور اللہ تبارک و تعالی لعل اللہ ان یصلح به بین فئتین عظیمتین من المسلمین، مسلمانوں میں دو بڑے لشکروں کے درمیان میرے اس نواسے یعنی سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کے ذریعے اللہ صلح کرائے گا۔ یہاں بھی کیا فرمایا نبی علیہ السلام نے؟ بین فئتین عظیمتین من المسلمین۔ اور سیدنا حسن رضی اللہ عنہ نے کن کے درمیان، کس سے صلح کی؟ کن گروہوں کے درمیان صلح اور سازگار ماحول انہوں نے بنایا؟ جب سیدنا علی رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے تو ان کے بعد سیدنا حسن رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے، جنہوں نے 3 ماہ خلافت کی۔ دوسری طرف سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ بھی خلیفہ تھے۔ تو یہ بخاری کی حدیث نمبر 2704 کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا، اس طرف بھی صحابہ تھے
امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے لشکر میں، اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ بھی صحابہ تھے۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے اپنے ساتھیوں سے یہ فرمایا کہ اگر اس گروہ میں سے کوئی مارا گیا، کوئی قتل ہو گیا، تو ان کی عورتوں کا کفیل کون بنے گا؟ یعنی انہوں نے اس لڑائی سے کہ جو حسن رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہونے والی تھی اس پر یعنی ناراضگی کا اظہار فرمایا، اور اپنے دل کی بات انہوں نے کی کہ میری یہ خواہش لڑائی نہ ہو۔ چنانچہ اس روایت کے مطابق، جو صحیح بخاری کی حدیث، اس کے مطابق سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے مصالحت کے لیے، صلح کے لیے سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کے پاس اپنے ساتھی بھیجے کہ ان کے ساتھ جو ہے نا ہم صلح کر لیں۔ چنانچہ سیدنا حسن رضی اللہ عنہ مسلمانوں کے درمیان جو متوقع بڑی لڑائی ہونے والی تھی، بڑی لڑائی، بڑی جنگ، اس کا انہوں نے خاتمہ فرمایا، اور خود جو ہے وہ دستبردار ہو گئے خلافت سے، اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو اپنا خلیفہ مان لیا۔ تو دو بڑے گروہ، کیا فرمائے؟ مسلمانوں کے دو بڑے گروہوں کے درمیان وہ صلح کرایا گیا، جس کا مطلب امیر معاویہ رضی اللہ عنہ وہ باغی گروہ، یہ مطلب نہیں کہ وہ کافر تھے، وہ کافر تھے، وہ اپنے طور پر یہ سمجھ رہے تھے کہ میرا موقف درست ہے، کہ ہم یہ چاہ رہے کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ قاتلین عثمان، ان سے پہلے انتقام لے، ان سے قصاص لے، اور علی رضی اللہ عنہ یہ چاہ رہے تھے کہ موقع ملنے پر، وقت آنے پر میں قصاص لوں گا۔ اور جو خوارج تھے، جو منافقین تھے، ایک تو جو صحابہ تھے رضی اللہ عنہ مجمعین، ان میں سے کوئی منافق نہیں تھے، جو صحابہ تھے، لیکن جو رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی کے چیلے چانٹے اس وقت بھی تھے، اور بھی اسلام کے دشمن موجود تھے، انہوں نے جو ہے یہ بڑی کوشش کی کہ حسن رضی اللہ عنہ کے لشکر اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے لشکر میں بھی لڑائی ہو جائے۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیا منافقین نہیں تھے؟ جنگ احد میں منافق جو شوط مقام پر واپس ہوئے، وہ جانے والے تھے، واپس ہوئے، تو اپنے طور پر ہر صحابی امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم حق پر، واقعی دونوں حق پر تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث میں کیا فرمایا کہ دونوں گروہ میں جو حق کے بہت قریب ہو وہ خوارج سے لڑے گا، یعنی علی رضی اللہ عنہ کا موقف صحیح تھا اس میں، جبکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے گروہ کو بھی کافر نہیں فرمایا، ان کو بھی فرمایا کہ وہ حق پر ہیں، لیکن حق کے زیادہ قریب کن کو فرمایا؟ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے لشکر کو۔ اسی طرح خود سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ، جن کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا باغی گروہ اس کو قتل کرے گا۔ التاریخ الصغیر، امام بخاری کی کتاب التاریخ الصغیر، اس میں یہ روایت موجود ہے کہ ایک دفعہ سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ بیمار پڑ گئے، رشتہ دار، دوست، احباب پریشان تھے، ان کی عیادت کے لیے آئے۔ سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ نے ان سے یہ فرمایا کہ میں اس بیماری میں نہیں مروں گا، میں اس بیماری میں نہیں مروں گا، کیونکہ میرے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے یہ بات ارشاد فرمائی تھی، انی لا اموت الا قتلا بین فئتین مؤمنتین، کہ میں نہیں مروں گا مگر دو مومن گروہوں کے درمیان، دو مومن گروہوں کے درمیان مجھے موت آئے گی، یعنی میں قتل کیا جاؤں گا۔ تو انہوں نے خود جو ہے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے لشکر کو مومن فرمایا کہ مومن گروہ۔ تو تمام صحابہ رضی اللہ عنہ مجمعین، اللہ تعالیٰ نے ان سے راضی ہونے کا اعلان فرمایا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ،
یہ قرآن میں 4 جگہ، اور قرآن مجید میں جو اولئک هم المفلحون، اولئک هم الراشدون، اولئک هم الوارثون، یہ کامیاب ہیں، یہ ہدایت پر ہے، یہ جنت الفردوس کے وارث ہیں۔ جہاں فرمایا قد افلح المؤمنون، مومن کامیاب ہو گئے۔ جہاں فرمایا انما المؤمنون، مومنوں کی یہ صفات ہیں۔ تو وہ ساری صفات جو قرآن مجید میں مومنوں کی ذکر ہے، موجود ہے، ان تمام صفات کا سب سے پہلے مصداق وہ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین ہے۔ تو یہ سوال تھا، اور اس سوال کا جواب جو ہے کافی تفصیلی طلب تھا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں تمام صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کی قدر احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم ایسے لوگوں کی باتوں میں نہ آئے، فطروں میں نہ آئے جو صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کے دشمن ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی دشمنان صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین پر کہ وہ ان صحابہ پر لعنتیں بیچتے، اللہ کی ان پر لعنتیں ہوں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر عذاب نازل ہو۔ اللہ تعالیٰ سے پہلے تو دعا یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، لیکن اگر وہ اسی طرح بغض صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین میں لگے ہوئے ہیں، اور صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کی تاریخ کو اس طرح لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ ان کو جو دشمن بناتے ہیں، نہیں، علی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھائی بھائی تھے، اور اللہ تعالیٰ جنت میں بھی ان کو یکجا رکھے گا۔ رب العالمین اہل ایمان کو جنت الفردوس عطا فرمائے، تو وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے کہ علی بھی جنت میں، معاویہ بھی جنت میں رضی اللہ تعالی عنہما۔ بارک اللہ فیکم وصلی اللہ علی رسول النبی الکریم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔